شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ دا ٹرو ہسٹری کی چینل اور پیج پہ آپ کا خوش آمدید۔ ناظرین، دا ٹرو ہسٹری کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کس طرح عزازیل نے 80,000 سال آسمانوں پر عبادت کی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا اور تکبر کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو کر ابلیس بن گیا۔ اللہ پاک نے اسے جنت سے نکال دیا، لیکن اس کے دل میں انسان کے لیے حسد، نفرت اور بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ آج کی اس چوتھی قسط میں ہم ایک ایسی سنسنی خیز اور حیرت انگیز واقعے سے پردہ اٹھائیں گے جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب ابلیس کو جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا اور وہاں فرشتوں کا سخت پہرا لگا دیا گیا تو وہ دوبارہ جنت میں کیسے داخل ہوا؟ اس نے جنت کے پہرے داروں کو کیسے دھوکہ دیا؟ اور وہ کون سا ایسا جانور تھا جس نے ابلیس کا ساتھ دیا؟ اور ہم تاریخ کے اس دور میں داخل ہو رہے ہیں جب کائنات کا پہلا انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا بادشاہ بنایا گیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم نے جنت میں کتنے سال گزارے اور جنت کے تمام نعمتوں کے باوجود وہ اکیلا پن کا شکار کیوں تھا؟ اور اللہ پاک نے ان کی پسلی سے اماں ہوا کو کیسے پیدا فرمایا؟ آئیں جانتے ہیں قرآن اور مسند حدیثوں کی روشنی میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں پہلا قدم۔ ناظرین، جب ابلیس کو ذلیل کر کے جنت سے نکال دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو۔ مسند روایت اور مفسرین جیسے علامہ ابن کثیر کی مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی ہر نعمت حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود وہ جنت کے عالی شان باغات میں خود کو اکیلا محسوس کرتا تھا، کیونکہ ان کے جیسا کا کوئی دوسرا انسان وہاں موجود نہیں تھا، بات چیت کر سکتا اور سکون حاصل کر سکتا۔ اماں ہوا علیہ السلام کی تخلیق کا معجزہ صحیح بخاری اور دیگر مسند حدیثوں کے روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں سو رہا تھا۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے سرہانے ایک انتہائی خوبصورت خاتون کو بیٹھا ہوا پایا۔ حضرت آدم نے حیرت سے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں ایک عورت ہوں۔ حضرت آدم نے پھر سوال کیا، تم میں کس کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، تاکہ آپ مجھ سے سکون اور آرام حاصل کر سکیں۔ ناظرین، فرشتوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے علمی آزمائش کے لیے ان سے پوچھا کہ اے آدم، ان کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم نے فرمایا، ان کا نام ہوا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا، انہیں ہوا کیوں کہا گیا؟ تو حضرت آدم نے تاریخی جواب دیا، کیونکہ یہ ایک زندہ چیز یعنی میری بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ مسند حدیثوں کے مطابق اللہ پاک نے اماں ہوا کو حضرت آدم کے بائیں پسلی سے اس وقت پیدا فرمایا تھا جب وہ نیند میں تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس کا بالکل درد محسوس نہیں ہوا۔ جنت میں گزارے کئی سال، مفسرین اور تاریخ دانوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا جنت کے ایک طویل عرصے تک عیش و آرام سے رہے۔ بعض روایتوں کے مطابق وہ جنت میں دنیا کے حساب سے کئی سو سال تک مقیم رہے، جہاں انہوں نے ہر چیز کی اجازت تھی سوائے ایک مخصوص درخت کے۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا، اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ مسند اسلام، تاریخ، تفسیریں، روایتیں جیسے علامہ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ کے مطابق اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن سب سے مشہور اور مسند روایت یہ ہے کہ حضرت آدم کو جمعے کے دن پیدا کیا گیا اور اس دن انہیں جنت سے اس واقعے کے بعد زمین پر اتارا گیا۔ جنت کا وہ ایک دن 1000 سالوں کے برابر تھا، جبکہ کچھ روایتوں کے مطابق وہ جنت کے وقت کے حساب سے ایک گھڑی کچھ گھنٹے وہاں رہیں، جو دنیا کے حساب سے تقریباً 130 سال بنتے ہیں۔ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا جنت کے باغات میں پرسکون زندگی گزار رہے تھے، تو دوسری طرف جنت کے دروازے سے باہر ابلیس حسد اور بدلے کی آگ میں تڑپ رہا تھا اور اندر گھسنے کی راہیں تلاش کر رہا تھا۔ ابلیس کی
जन्नत में वापसी और खुफिया चाल। नाजरीन, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जन्नत से निकलने के बाद इबलीस दिन रात इस फिक्र में रहता था कि वो किस तरह दोबारा जन्नत में दाखिल होकर हजरत आदम और अम्मा हवा से अपना बदला ले सके।